حقانیت کا جواب دیا تھا، یا آج میں پیش کر رہا ہوں 7 محرم کے بعد، یہ آپ دیکھیں گے دیواروں پر یا علی مدد جہاں لکھا ہے وہاں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد. تو میں نے کہا تھا میں اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، بلکہ یا اللہ مدد لکھا ہوا جب دیکھتا ہوں تو علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے. علی کے بدل نسل دشمن نے بھی یا علی کاٹ کر یا اللہ مدد لکھ کر 1400 برس کے بعد تسلیم تو کیا کہ یا علی کے مقابلے میں اس لانتی کو بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا. اللہ ہم علی کے مقابلے پہ یا اللہ مدد اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں علی کے مقابلے پہ کوئی بندہ نہیں ملا ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مدد مانگنا عبادت ہے جو اللہ کی علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. رہا اگر مقابلہ تو علی رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا کرتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین لوگ ابو بکر ہے، عمر ہے، اور جنہوں نے علی کے سامنے امت میں سب سے بڑا مقام حضرت علی کو دیا، ان سے بات کرتے ہوئے حضرت علی خود منبر سے کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں اس امت کے افضل ترین لوگ نبی کے بعد ابو بکر عمر. اسی لیے آقا علیہ السلام نے کہا تھا وفات سے پہلے مسجد نبوی میں کھلنے والی ساری کھڑکیوں کو بند کر دو لیکن ابو بکر کی کھلی رہنے دینا. اسی لیے آقا نے کہا تھا علی کی موجودگی میں کہا تھا اللہ کائنات کے ہر آدمی کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں. جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا بدلے اتر کے ایک ابو بکر کی ہستی ایسی ہے اے مولا میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکا، اس کے احسانوں کا بدلہ مالک کو خود اٹھا. علی رضی اللہ عنہ ہجرت کی رات نبی کے بستر میں سوتے تھے، مکے میں رہتے ہیں، اور ہجرت کی رات ابو بکر محمد کے ساتھ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم یا علی کی بجائے یا اللہ کا نعرہ اس لیے نہیں لگاتے کہ علی کے مقابل کوئی اور انسان نہیں ہے. علی اپنی زبان میں فرماتے ہیں ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہے، عمر بھی مجھ سے افضل ہے. ہم اس لیے یا اللہ مدد کہتے ہیں کہ مدد کا نعرہ عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے جو نہ علی کی جا سکتی ہے، نہ رسول کی جا سکتی ہے، نہ صدیق کی جا سکتی ہے، نہ فاروق کی جا سکتی ہے، نہ عثمان کی جا سکتی ہے، نہ علی کی جا سکتی ہے. عبادت کا حق صرف ایک اللہ سے بچا ہے. ایک کہتا ہے ہم نے انبیاء کی پوری تاریخ کو دیکھا، ہم نے انبیاء کی پوری تاریخ کو دیکھا، ہمیں انبیاء کی پوری تاریخ کے اندر بھی علی جیسا کوئی نظر نہیں آیا. اسی علی مولا نو وس نال نہیں منیا، رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے، سانو علی دا ثانی نبیاں چ نظر نہیں آیا. سانو کائنات چلی دے نال دا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. انبیاء کی پوری تاریخ ہم نے پڑھی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علی جیسا انبیاء میں بھی موجود لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ علو ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کے امام اعظم نے ہمیں منع کیا. حضرت علی انبیاء کے بعد نبی کے صحابہ اور صحابہ میں بھی ابو بکر عمر عثمان کے بعد چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، عشر مبشرہ میں شامل ہیں. ان کی شان بڑی عظیم ہے، لیکن انبیاء کی توہین کرنا اہل ایمان کی شیوا نہیں ہے. ایک ذاکر کہتا ہے دو ہستیاں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کے ناطے اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کے ناطے میں علی سمجھ میں نہیں آتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کائنات کا عظیم ترین انسان علی، دنیا میں دو ہستیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کی حیثیت میں علی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن کائنات میں مخلوق میں آدم سے لے کے آج تک صرف ایک علی کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی.
टकरे मार मार के शाफई मर गया, अली समझ में ना आया। दुनिया के इमाम अली को नहीं समझ सके, घटिया तरीन कौम के फर्द जिनके बारे में अली ने कहा है कि इल्म रजील की रिजालत बढ़ा देता है। मेरा एक सवाल है, कोई जवाब दे दे कि आदम से लेके आज तक मक्के की सरजमीन में अबू तालिब के घर में एक ऐसा फर्जंद पैदा हुआ, अल्लाह के घर में नाजिल हुआ, सारी जिंदगी उस इंसान की गिजा ये थी कि जौ की सूखी हुई रोटी घुटने पे तोड़ के पानी में भिगो के खुद भी खाता, नौकर को भी खिलाता। गिजा जौ की सूखी हुई, 3 दिन की सूखी हुई जौ की रोटी हो, और ताकत ये हो कि अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखून की नोक से 600 मन वजनी दरवाजा खैबर का अली परिंदे के टूटे हुए पर की तरह आसमान पे उछाले, आज तक वापस ना आए, कौन समझता है? ये वो तारीफ है जिन्होंने अली को अल्लाह का दिखाया और अल्लाह की सिफात हज़रत अली के अंदर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक जाकिर हज़रत फातिमा की तरफ झूठ की निस्बत करते हुए कहता है कि बीबी ने कहा, हम खालिक और मखलूक के दरमियान वास्ता और वसीला है। सिर्फ इतना ही वसीला नहीं है कि हमारे नजरिए से अल्लाह मिलता है, बल्कि हम तखलीक के अंदर भी खालिक और खल्क के दरमियान वास्ता है। अल्लाह कोई चीज पैदा करता नहीं है जब तक हम 14 अहले बैत को बीच में शामिल नहीं कर लेते। पूछता है कि तस्लीक करने का तरीका क्या है? अल्लाह जब किसी चीज को तस्लीक करता है तो कहता है कुन हो जा, फयकुन हो जाती है। तो आखिर कहता है कि अल्लाह तो कह देता है हो जा, लेकिन जिसको कहा जा रहा है हो जा, उसमें होने की ताकत नहीं है। अल्लाह कहता है हो जा, उसमें होने की ताकत नहीं है। उस ना होने को होना करने वाले ये 14 इमाम। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैं कोई ज्यादा पुराने मुजतहिद का नाम नहीं ले रहा। आका सैयद मोहम्मद शिराजी, उन्होंने 3 जिल्दें लिखी है मिन फ़िक़्ह ज़हरा, उसका नाम है। बीबी के इसी खुतबे का हवाला देके फरमाया, लोगों तुमने क्या समझा? क्या कह रही है बीबी कि हम खालिक में उसका वसीला है, ये नहीं कि हम सिर्फ अल्लाह तक मिलाते हैं। मोहम्मद शिराजी फरमाते हैं बीबी के कहने का मकसद ये है कि आदम हो या गज़नफर, चूंटी हो या हाथी, जिन हो या बशर, इंसान हो या फरिश्ता, कोई शाय अल्लाह खालिक करता ही नहीं जब तक दरमियान में वसीला हम न बने। अब मैंने इतना बड़े मुजतहिद के हवाले से एक बात की, अब मैं तुम्हें थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो